بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب صدر پروفیسر نیاز احمد اختر، وائس چانسلر جامعہ پنجاب، مہمانان ذی وقار، کانفرنس کے شرکاء و شریکات اور معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت چیئر صنفی تعلیم و حقوق نسواں اور ادارہ علوم اسلامیہ جامعہ پنجاب لاہور کے باہمی اشتراک سے منعقدہ تیسری 2 روزہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس بعنوان خواتین کے حقوق تفریح اور سیرت طیبہ میں آن لائن شرکت پر مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے۔ میں سیرت چیئر کی ہیڈ اور ادارہ علوم اسلامیہ کی ڈائریکٹر محترمہ ڈاکٹر شاہدہ پروین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے نہ صرف کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی بلکہ اس کے افتتاحی اجلاس میں چیف گیسٹ اور کی نوٹ اسپیکر کے اعزازات سے نوازا۔ الحمدللہ مجھے پاکستان کی متعدد جامعات میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ 2014 میں معروف عالم و محقق استاذ محترم مولانا سید جلال الدین عمری، سابق امیر جماعت اسلامی ہند و صدر ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ کے ہمراہ شیخ زاید اسلامک سینٹر جامعہ پنجاب لاہور میں بھی حاضری ہوئی تھی، جہاں مولانا کا محاضرہ ہوا تھا۔ اس کے بعد متعدد سیمیناروں اور کانفرنسوں کے دعوت نامے موصول ہوتے رہے، لیکن ہر مرتبہ میں نے یہی جواب دیا، کیف الوصول الی سعاد ودونہا قلل الجبال ودونہن ہتوف۔ سعاد تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے جبکہ راستے میں بلند پہاڑ اور ہلاکت خیز گھاٹیاں حائل ہیں؟ لیکن اب محبوب شخصیات تک پہنچنے کے لیے پہاڑوں کو سر کرنے اور گھاٹیوں کو پار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، بلکہ مواصلات کے جدید وسائل کے ذریعے دور رہ کر بھی ان سے ملاقات کی جا سکتی اور ان کے سامنے اظہار خیال کیا جا سکتا ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ معزز سامعین و سامعات، بر صغیر ہند و پاک میں علوم اسلامیہ کے میدان میں الحمدللہ خاطر خواہ کام ہو رہا ہے۔ تعلیم و تدریس کے روایتی دینی ادارے محنت اور لگن کے ساتھ خدمت انجام دے رہے ہیں اور عصری جامعات بھی خوب سرگرم عمل ہیں۔ بحث و تحقیق کی مجلسیں اور تصنیف و تالیف کی بزمیں آراستہ کی جا رہی ہیں اور قیمتی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں۔ اس مجلس میں مجھے یہ اعتراف کرنے میں ذرا بھی تکلف نہیں کہ پاکستان کے اہل علم اور اصحاب تحقیق کو اس معاملے میں سبقت حاصل ہے۔ ان کا علمی کام زیادہ معیاری ہے اور زیادہ وسعت اور جامعیت رکھتا ہے۔ یہ دیکھ کر مزید خوشی ہوتی ہے کہ اسلامیات میں تحقیق کے میدان میں خواتین نے بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے اور درس و تدریس اور تحقیق و تصنیف دونوں جہات میں غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں۔ جنہیں ناقصات العقل کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی علمی کاوش کے ذریعے اصحاب عقل کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ صلاحیتیں اپنا لوہا منوا لیتی ہیں، انصاف پسند خود کو مجبور پاتے ہیں کہ خواتین کی اعلیٰ علمی صلاحیتوں کا اعتراف کریں اور قوم کو ان کی عطا پر تحسین و ستائش اور تشکر و امتنان کے جذبات کا اظہار کریں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ محترم خواتین و حضرات، انسانی زندگی میں تفریح کا ایک خاص مقام ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے روزمرہ کے معمولات اور شب و روز کی مصروفیات سے تھک جاتا ہے تو وہ کچھ دیر آرام کر کے اپنی تھکن دور کرنا چاہتا ہے۔ تفریح کے ذریعے اسے تازگی اور توانائی محسوس ہوتی ہے اور وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ کاروبار حیات میں لگ جاتا ہے۔ تفریح کے مواقع تلاش کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یوں تو ہر زمانے میں
تفریح انسانی زندگی کا لازمی حصہ رہی ہے، لیکن موجودہ زمانے میں اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ آج کے مشینی دور میں جب مختلف اسباب سے انسانوں میں ذہنی تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو تفریح کی بھی زیادہ ضرورت محسوس کی جانے لگی ہے۔ چنانچہ اس کی بہت سی صورتیں ایجاد کر لی گئی ہیں، مثلاً سیر و سیاحت، کھیل کود، کارٹون، ڈرامہ اور فلم بینی، کہانیاں پڑھنا اور گیت سننا وغیرہ۔ موجودہ دور میں اسے نفسیاتی علاج کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ تفریح، سیاحت یا کسی مخصوص کھیل کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کانوں کو سرور بخشنے والے کسی کلام، دل کو بہلانے والے کسی کام یا فرحت و نشاط پیدا کرنے والے کسی عمل سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تفریح کے بارے میں دو انسانی رویے پائے جاتے ہیں جو افراط و تفریط پر مبنی ہیں۔ ایک طرف اسے ذریعہ راحت و فرحت کے بجائے مقصد بنا لیا گیا ہے، اسے انڈسٹری کی شکل دے دی گئی ہے جس میں بلین ٹریلین ڈالر کا سرمایہ لگا ہوا ہے۔ عریانیت، فحاشی، منشیات کا بے محابہ استعمال ہے اور انسانوں کی بہت بڑی تعداد اس میں بدمست رہتی ہے۔ دوسری طرف بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو تفریحی مشاغل اختیار کرنے کے مطلق خلاف ہیں، وہ اسے غیر سنجیدگی کا مظہر قرار دیتے ہیں اور کار لغو گردانتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر ان دونوں کے درمیان ہے۔ قرآن و سنت میں ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے جو جائز تفریح کو حرام قرار دیتی ہو۔ لہو و لعب کی وہ صورت جس میں کوئی ایسا کام کیا جائے جو شریعت میں حرام ہو یا ایسا تفریحی مشغلہ جو کسی یقینی برائی تک لے جاتا ہو، ضرور ممنوع ہے، لیکن تفریح کی جائز صورتیں اختیار کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، سورہ الاعراف آیت نمبر 32۔ اے پیغمبر، ان سے کہو، کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا ہے جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی ہیں۔ اس آیت میں الطیبات من الرزق کے الفاظ آئے، ان کا اطلاق صرف خورد و نوش کی چیزوں پر نہیں ہوتا، بلکہ ان میں ملبوسات اور سمعی و بصری مواد بھی شامل ہیں۔ ان میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جنہیں انسان کے مختلف حواس اور قوتیں، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ اچھا سمجھتی اور ان سے لذت پاتی ہیں۔ تفریح کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مثالی نمونہ ہے۔ آپ کو پاکیزہ چیزیں مرغوب تھیں، آپ ہمیشہ حشاش بشاش رہتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ کسی سے ملاقات کرتے ہوئے ہمیشہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ اٹکھیلیاں کرتی رہتی تھی۔ آپ اہل خانہ کے درمیان ہوں یا اپنے اصحاب کے ہمراہ، ان سے پیار و محبت اور الفت و اپنائیت کی باتیں کرتے۔ بچوں کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ کھیل کود میں حصہ لیتے۔ کسی کو کبیدہ خاطر دیکھتے تو اس سے ہنسی مذاق کر کے اس کا دل خوش کر دیتے۔ صحابہ کے درمیان پیدل دوڑ، گھوڑ سواری، شتر سواری، کشتی، تیر اندازی اور تیراکی وغیرہ کے مقابلے کرواتے۔ غرض آپ نے تفریح کے تمام مواقع اور وسائل سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی ترغیب دی۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب میں اصل موضوع پر آتا ہوں، اور وہ ہے خواتین کی تفریح کے معاملے میں ہمارا معاشرتی رویہ اور صحیح اسلامی نقطہ نظر۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ عورت کے بارے میں افراط و تفریط کا معاملہ کیا جاتا رہا ہے۔ کبھی اسے دیوی بنا کر پوجا گیا تو کبھی اس کے انسان ہونے سے انکار کر دیا گیا۔
دنیا کی بیشتر تہذیبوں میں عورتوں کو کموڈٹی یعنی جنس بازار کی حیثیت دی گئی ہے اور ان کے ساتھ ایسا حد آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے گویا ان کی اپنی کوئی شخصیت نہیں، انہیں بس مردوں کی آسائش، تفریح، طبع اور دل لگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں مسلم معاشرے کا بھی استثناء نہیں ہے۔ یہاں بھی احتیاط، فتنہ، عزت و آبرو، نزاکت، بے حیائی، عریانیت اور دیگر بندشوں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر بیجا پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور انہیں معمول کی زندگی جینے کے حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ خاص طور پر بر صغیر ہند و پاک کا معاملہ اور بھی دیگر گوں ہے۔ یہاں کے روایتی مسلم معاشرے میں خواتین کے بارے میں بہت زیادہ شدت پسندی، تقشف اور تسلط کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ انہیں گھر کی چہار دیواری میں بند رکھنے کو ترجیح دی جاتی ہے اور جائز تفریحات سے استفادہ کو پاکیزہ زندگی، عفت معابی اور وقار و متانت کے منافی سمجھا جاتا ہے۔ یہ رویہ صحیح اسلامی تعلیمات سے قطعاً مغایر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی اس کی تردید ہوتی ہے۔ اسلام کے نزدیک عورت مستقل انسانی وجود رکھتی ہے۔ جیتے رہنے کے لیے جیسے مرد سانس لیتا ہے اسی طرح عورت سانس لیتی ہے، جیسے مرد کھاتا پیتا ہے اسی طرح عورت کھاتی پیتی ہے، جیسے کچھ دیر جسمانی یا دماغی کام کرنے کے بعد مرد کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح عورت بھی اس کی محتاج ہے، جیسے مرد سیر و تفریح کر کے جسمانی تازگی اور روحانی سکون محسوس کرتا ہے اسی طرح عورت کو بھی اس سے لذت اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ پھر اسے اس حق سے کیوں محروم کیا جائے اور اس پر بیجا بندشیں کیوں عائد کی جائیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں اس سلسلے میں واضح رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی دلجوئی کی ہے، ان کے ساتھ خوش طبعی کا معاملہ کیا ہے اور انہیں تفریح کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گڑیوں سے کھیلتی تھی تو آپ ان سے مختلف سوالات کر کے ان کی دلچسپی بڑھاتے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہوتیں، آپ کو دیکھ کر وہ سہیلیاں ادھر ادھر ہو جاتیں، آپ انہیں ان کے پاس بھیجتے اور ساتھ میں کھیلنے کی ہدایت کرتے۔ حضرت عائشہ مغنی لڑکیوں کا گانا سن کر محظوظ ہوتیں، ان کے باپ یہ دیکھ کر انہیں ڈانٹتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہنے دو۔ آپ دوران سفر ان کے ساتھ پیدل دوڑ کا مقابلہ کرتے، کبھی وہ جیت جاتی اور کبھی آپ بازی مار لیتے۔ مسجد نبوی کے صحن میں حبشی نوجوان نیزوں اور ڈھالوں سے کرتب دکھاتے، حضرت عائشہ اسے دیکھنے کی خواہش کرتی تو آپ انہیں اپنی اوٹ میں لے کر کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک وہ خود اکتا کر ہٹ نہ جاتیں۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں جو پیش کی گئی ہیں، سیرت طیبہ میں بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ اس کانفرنس کے منتظمین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے موجودہ وقت کے ایک اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ پروگرام کاپی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں 39 مقالات پیش کیے جائیں گے۔ اصولی مباحث، مذاہب کا رویہ، قرآن، حدیث اور سیرت سے استدلال، تاریخ یعنی عہد نبوی، خلافت راشدہ، بنو امیہ، خلافت عثمانیہ اور دہلی سلطنت میں خواتین کی تفریحی سرگرمیاں، معاصر عالمی منظرنامہ، سعودی عرب، افغانستان اور پاکستان کے احوال زیر بحث آئیں گے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ مقالات پیش کرنے والوں میں نصف سے زائد تعداد خواتین کی ہے۔ امید ہے کہ یہ ایک کامیاب کانفرنس ہوگی جس کے ذریعے اس موضوع کو آگے بڑھانے اور اسے صحیح رخ دینے میں مدد ملے گی۔ آخر میں ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے منتظمین کانفرنس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ناچیز کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.